قانونی حیثیت نہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر کوئی کانگریس مین اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو یہ لابینگ کے ذریعے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دلوا لیے جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر نہیں ہو رہا۔ جب تک کوئی آفیشلی کوئی ملک اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں دیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات ہمیں نہیں سوچنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو یو ایس ایمبیسڈر ہے، جو ریاست یو ایس کو ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان میں، اس نے پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے مثبت بات کی ہے کہ جو آئی ایم ایف ڈیل ہے وہ جلد کلوجر کی طرف چلے جائے گی، اس کو ایفیکچویٹ کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ان کے جو فوج سے ریلیٹڈ افسر ہیں وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام میں سیفٹی کے حوالے سے جب کانگریس کے سامنے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان ایک رسپانسبل ذمہ دار سٹیٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سٹیٹمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ کہ وہ لوگ جو کہ ماضی میں کسی عہدے پر فائز تھے اور وہ کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹس کو ہمیں سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں، اسی طریقے سے اس طرح کے اور جو ٹویٹس آ رہے ہیں ان کو بھی سیریسلی۔ لیکن یہ مجھے بتائیں مظفر صاحب کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا ایک اثر و رسوخ تو ہوگا، وہ ایک کردار تھے، ان کی ملاقاتیں یا اہم شخصیات جو کہ جن کو پاور بروکرز کہا جاتا ہے ان سے بھی، تو کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ پس پردہ کوئی کردار ادا کر رہے ہوں گے؟ یہ تو وہ کھل کے سامنے کہہ رہے ہیں، پس پشت کیا حکمت عملی اپنا رہے ہوں گے زلمے خلیل زاد؟ کن لوگوں سے ملاقات، کن لوگوں کے ذریعے کیا پتہ کوئی ڈیل کی کوشش کر رہے ہوں؟ یہ ہو تو سکتا ہے نا، ناٹ اسپیکنگ آف کانسپریسی، لیکن یہ ممکن تو ہے، ممکنات میں شامل تو ہے مظفر صاحب۔ سیفان، یعنی کہ آپ یہ بات پرزیوم کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی یہ بات پرزیوم کر رہی ہے کہ پاکستان میں بیرونی مداخلت ہوتی ہے اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے پاکستانی نہیں کرتے ہیں، کوئی اور کرتا ہے۔ میں بحیثیت سیاسی کارکن، بحیثیت قانون کے طالب علم کے میں کہتا ہوں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور جو سب سے الٹیمیٹ پاور ہے وہ پارلیمان ہے، پاکستان کا آئین ہے۔